اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ پیغام ناصر بھائی کی توسط سے، سب سے پہلے آپ کا ناصر بھائی بہت شکریہ، آپ میری دبی ہوئی آواز کو بار بار عوام تک پہنچاتے ہیں۔ جو میرا حق بنتا ہے وہ صرف تھوڑا سا ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں جتنا اللہ توفیق دے۔ ایک نظم سے شروع کروں گا، چند اشعار سے شروع کروں گا کہ اس وقت پاکستان کے خاص طور پہ مانسرہ کے اندر کا جو ماحول ہے، الیکشن کے دوران ہماری عوام کتنی ٹینشن میں مبتلا ہے۔ ایم پی ایز اور ایم این ایز کو یہ لگتا ہے کہ ذمہ داری ساری ہم پہ ہے، لیکن دیکھا جائے تو ہر فرد واحد اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر والی ذمہ داری لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو پریشانیاں کیا ہیں یہ آپ سے ڈسکس کرتا ہوں چند اشعار کی صورت میں۔ کتنی آسانی سے کہہ دیا، کتنی آسانی سے کہہ دیا، خفا ہے خدا ہم سے بہت۔ کتنی آسانی سے کہہ دیا، خفا ہے خدا ہم سے بہت۔ کتنا جذبہ بھرا ہوا ہے دنیا سے دل لگانے کا۔ کتنی آسانی سے کہہ دیا، خفا ہے خدا ہم سے بہت۔ کتنا جذبہ بھرا ہوا ہے دنیا سے دل لگانے کا۔ پارسان لٹ گیا ہے شہرت کما جو لی، دولت میں مگن ہے ایسا ہائے عزت گوا جو دی۔ لوگ دیکھیں تماشا ایسا، لوگ ایسا تماشا ہیں، جیسے دل پہ لگی ہو سچ میں، جیسے سچ میں ہو دل لگی۔ مسکرا کر گلے لگائیں ایسے ہیں دشمن یہاں، دشمن کہاں ہیں پتہ نہیں، دوستوں میں ایسے سفیر ہیں۔ کمال کے ہیں یہ فیصلے، جو جیسا تھا اسے ملا ہے وہی۔ وہ لا بھی اللہ ہے، الہ بھی اللہ ہے، الا اللہ بھی اللہ ہے۔ وہ ایسی انتہا ہے کہ جس کی ابتدا نہیں، وہ ایسی ابتدا ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ مان تو گیا ہے کافر بھی اپنی حدود کو، نسلیں گوا دی اپنی غافل ہے حضور سے۔ حسد ہوئی ہے ایسی اسے محمد کے نور سے، بھٹکا رہا ہے اب یہ امت حضور کو۔ فتنہ ہے یہ اب ایسا کہ قرآن بتا رہا ہے، لشکر ہے منافقوں کا دجال آ رہا ہے۔ دولت کمائے دنیا، یہ دنیا والوں کے چونچلے ہیں، مہنگائی سے نہیں مطلب مہدی کا لشکر کہاں ہے۔ جدا ہے خدا بھی ہم سے کیا ایسا لگ رہا ہے، جدا ہے خدا بھی ہم سے کیا ایسا لگ رہا ہے۔ کافر کو بھی خبر نہیں وہاں بھی بس رہا ہے۔ نکلو اے غافل دانی کہیں دور گھر بساؤ، نکلو اے غافل دانی کہیں دور گھر بساؤ۔ پاگل ہو گئے ہو ہمیں تو نہ ستاؤ، نکلو اے غافل دانی کہیں دور گھر بساؤ۔ پاگل ہو گئے ہو ہمیں تو نہ ستاؤ۔ مجبور ہوں اے ہمدم ہم تم نہیں یہاں، کیا کیا سنا رہا ہوں خود کو خبر نہیں ہے۔ یہ جو ساری چیزیں جو میں آپ کو سناتا ہوں، یہ مجھے خود نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیا سناتا ہوں۔ جب یہ لکھتا ہوں، جب یہ اللہ توفیق دیتا ہے لکھنے کی، تو صرف اتنا پتہ ہوتا ہے کہ مجھے جواب چاہیے۔ ہر طرف سوال ہی سوال ہیں کہ عوام کیا کرے۔ جو یہ ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار 25 سال کے جوان جو بلڈ پریشر ہائی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اینٹی ڈپریشن کی گولی کہاں ہے، وہ جواب کہاں ہے، جس کا ہر سٹیج پہ کھڑے ہوئے نمائندے سے انتظار کرتی ہے عوام کہ کاش یہ ہمیں کچھ دے جائے گا، یہ ہمیں کچھ دے جائے گا، اور وہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ ہاں میں ہی دوں گا۔ تو سب سے پہلے تو عوام یہ دیکھے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم کس سے مانگ رہے ہیں، کیا اس کی اپنی اوقات ہے کہ وہ کچھ دے سکے۔ اگر اس کی زبان پہ اللہ پاک یہ نہیں لا رہا تو اسے یہ احساس دلائیں، عوام یہ احساس دلائے کہ یار آیا تم اپنی پریشانی خود حل کر سکتے ہو، کیا تمہارے سر میں درد ہو تو کیا تمہارے پاس اس کا علاج ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، پاکستان کی بنیاد ہم نعرہ لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ، شروع سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں۔ اب یہ میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ لا الہ الا اللہ پہ مسلمانوں کے علاوہ کئی مذہب پریکٹس کر رہے ہیں۔ مسلمان میں اور ان مذہب میں فرق کیا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ کا فرق ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ٹوٹلی رستہ بتا گئے ہیں کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، جب حالات سے ہم نے مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرآن کی تشریح ہے، یہ اتنا بڑا کلمہ ہے، قرآن اس کی تشریح ہے۔
اس کلمے کے اندر سارا قرآن بند ہے، ساری دنیا کے سارے آثار جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کلمے کے اندر ہیں، اس کلمے سے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ پہ آ جائے۔ اب محمد الرسول اللہ کسی سیاسی نے آپ کے دل میں نہیں ڈال کے جانا، محمد الرسول اللہ ہر فرد واحد کی ذمہ داری ہے اپنے دل میں لانا۔ محمد الرسول اللہ میں کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ میں فکر ہے، محمد الرسول اللہ میں محبت ہے، محمد الرسول اللہ میں یہ جذبہ ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ یہ کلمہ سمندر سے ساتوں سمندر اکٹھے کر دیں اور ساتوں آسمان و زمینوں کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو اکٹھا کر لیں، یہ کلمے والا پڑھنا جھک جائے گا۔ تو ذرا غور تو کریں کہ یہ پھر کیا کہہ رہی ہے یہ حدیث، کہ اس کلمے میں کیا کچھ ہے۔ دشمن بھی بظاہر نظر آئیں گے لیکن آپ کو اپنا دشمن کوئی نہیں نظر آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی کے دشمن نہیں رہیں گے۔ جب سب کے لیے محبت والا پیغام دیں گے، ہر ایک کینڈیڈیٹ کی عزت کریں، الیکشن کا ماحول ہے، یہ کوشش کریں کہ کسی ماں کی بد دعا، کسی ایک ماں کی بد دعا کسی سارے علاقے کو لے کے نہ ڈوب جائے، کسی ایک ماں کا بچہ، کسی ایک ماں کا گھر نہ اجڑ جائے۔ کیسے ہم سب کی بہنوں کی عزت محفوظ رہے، کیسے ہم سب بچوں کا مستقبل محفوظ رہے، کہ کہیں ہم منافق ہو کے نہ مر جائیں، کہیں ہم ایسا نہ ہو جائے کہ ہمیں مرتے دم تک کلمہ نہ نصیب ہو۔ یہ سب سے بڑی فکر کی بات ہے۔ دیکھیں، انسان کے لیے فلاح آگے ہے، ڈے بائی ڈے پروگریس ہو رہی ہے، ڈے بائی ڈے ترقی ہو رہی ہے، ڈے بائی ڈے بندہ دیکھ رہا ہے گوگل آج کیا کچھ کر رہا ہے، آج کل سوشل میڈیا پہاڑ کی کس چوٹی تک پہنچ گیا ہے، آج دجالی فتنہ کس عروج پہ ہے۔ لیکن ساتھ یہ دیکھیں کہ مسلمان کو جو کچھ ملے گا وہ تاریخ سے ملے گا، مسلمان کو جو کچھ ملے گا جو اس کے پاس آلریڈی ہے وہ کم نہیں ہے۔ اربوں روپے لگا کے یو ایس سے آتا ہے ماؤنٹ ایوریسٹ، اربوں روپے لگا کے وہ جنگل میں جاتا ہے، آج شہروں کو پال رہا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کی طاقت سے پال رہا ہے، لیکن وہ پریشان کیوں ہے، وہ ڈپریشن میں کیوں ہے؟ وہ اس لیے ڈپریشن میں ہے کہ اس نے محمد الرسول اللہ سے بغض رکھی ہوئی ہے، اس نے محمد الرسول اللہ کی امتیوں سے حسد رکھی ہوئی ہے۔ اب وہ سمجھ گیا ہے، وہ اپنی حدود میں بالکل جکڑا ہوا ہے، اسے پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، اسے پتہ ہے کہ اب آگے جو ہے وہ نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے نہ کان سن سکتے ہیں۔ تو حالانکہ اللہ نے پہلے قرآن میں بتا دیا ہے کہ دنیا مچھر کا پر ہے، دنیا مکڑی کا جالا ہے۔ تو علماء حق سے بھی اپیل کروں گا، جو علماء حق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کائنڈلی اس دعوے پہ غور کریں کہ ذمہ داری سے تو ایک ایمان والا بندہ بھاگتا ہے، ذمہ داری سے تو ایمان والا بندہ کہتا ہے کہ یہ ذمہ داری مجھ پہ، میں اپنا جواب نہیں دے سکتا، میں اس امت کا جواب کیسے دوں گا کہ میں نے اسے کس رستے پہ ڈالا ہے۔ تو ان دعووں کے ساتھ ساتھ فکر بڑھائیں، ایسا کریں کہ لوگ آپ کو خود آگے لے کے آئیں، لوگ آپ پہ ذمہ داری ڈالیں تو آپ ان سے بھاگیں۔ اب میں اپنی ایک ادنا سی کوشش آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بظاہر میں ایک بزنس مین ہوں، شاید کئی لوگ مجھے ناصر بھائی بھی ایک شاید بزنس مین کے حوالے سے جانتے ہیں، لیکن اس بزنس مین کے ساتھ ایک فکر جڑی ہوئی ہے۔ ہر انسان کو اپنی دکان میں فکر ہونی چاہیے، ہر انسان کو اپنے ذریعہ معاش جو اس کا ہے وہاں پہ فکر ہونی چاہیے کہ وہ بائی پروفیشن ڈاکٹر تو ہے، انجینئر تو ہے، لیکن آیا وہ مسلمان بھی ہے، وہ مسلمان کی طرح پریکٹس کر رہے اپنے پروفیشن کو؟ تو ان باتوں پہ فکر کرنا اتنا ضروری ہے کہ آپ کے بچوں میں یہ دین منتقل ہونا جتنا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو یہ چیز نہیں دیں گے تو سوچیں کہ آج ہم پھر مطلب کیا چیز اپنے بچوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آج ایک عمران خان ایک ذات آگے سامنے کھڑی ہوئی ہے، کوئی بندہ اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ عمران خان کا میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اس نے اپنے 22-23 سال کی سٹرگل میں اتنا نہیں سیکھا ہوگا جتنا آج اس نے یہ جتنے کچھ مہینے گزرے ہیں جو جیل میں وہ سیکھ چکا ہوگا۔ آج اگر عمران خان اللہ اسے واپس لائے، میری یہ دعا ہے کہ اللہ عمران خان کو واپس لائے، وہ ایک امت کا لیڈر ہے، وہ مسلم امہ کا لیڈر ہے، جو اللہ نے ان سے کام لیا وہ بڑے بڑے علماء سے اللہ نے نہیں لیا، لیکن اب اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب اس کا غلط استعمال ایسے کیا جا رہا ہے کہ جو عمران خان کو آج پتہ چل گیا ہے لیکن اس بیچارے کی آواز اب دبی ہوئی ہے، اب اس کی آواز ہمیں توسط سے پہنچتی ہے، تو وہ جو توسط ہے اس پہ غور کریں۔ آپ کا پاکستان آپ کا ملک ہے، شر میں نہ پڑے، شر میں تب نہ پڑے کہ اگر ان شر میں پڑیں گے تو یہ ایسا سٹیج آ جائے گا کہ آپ کو پاکستان سے بھی نفرت ہو جائے گی، ایسا سٹیج آ جائے گا کہ آپ پاکستان کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جائیں گے، ایسا سٹیج آ جائے گا کہ آپ کو پاکستان کی حقیقت جو ایسی کھل جائے گی کہ جس سے آپ بھاگ نہیں سکیں گے۔ تو کائنڈلی اپنی اپنی جگہ پہ، اب جو میں بزنس کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ میں نے اپنے گاؤں میں ایک کوشش کی کہ ناصر بھائی نے وزٹ کیا، ان کے چینل پہ بھی پہلے آلریڈی وہ چل رہا ہے، بزنس کو میں بیچ میں نہیں لا رہا، اس کی پروموشن کرنے کے بہت طریقے ہیں، اسے میں یہاں پہ
لوکل میڈیا پہ بیٹھ کے انشاءاللہ پروموٹ نہیں کروں گا. جس دن کرنا ہوا تو اسے انٹرنیشنل میڈیا پہ پروموٹ کرے گا, وہ اللہ کی ذات کرے گی. میرا بزنس کے ساتھ کوئی کنسیپٹ, لیکن یہ بات سنیں, یہ سمجھیں کہ میرا بزنس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یار کیسے اس کے جال سے نکل کے بندہ اس بات پہ پریکٹس کر سکے کہ اللہ سے کیسے ہوتا ہے. میرے پاس کروڑوں روپے کے انویسٹرز آئے ہیں لیکن انہیں ریفیوز کیا ہے. اس چیز کو دیکھیں کہ یقین مانیں کہ ایم این ایس کو خود نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب کسی ایم این ایس کے پاس میں پلیز آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, میں سب کی عزت کرتا ہوں, ہر ایم این اے, ہر ایم پی اے, ہر کینڈیڈیٹ, ہر جنرل کونسلر, ہر ایک شہری جو اس پاکستان میں نظریہ رکھتا ہے. آج کل ماشاءاللہ ہر بندہ نظریہ رکھتا ہے اور سارے لوگ ماشاءاللہ سے نظریاتی ہو گئے ہیں, لیکن اس نظریاتی ہونے کے ساتھ ساتھ انفرادی فکر بڑھائیں. انفرادی فکر, لوگ کہہ رہے ہیں نا اجتماعی مسئلہ ہے, اجتماعی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیوں, یہ انفرادی مسئلہ ہے. ہر ایک کا ایمان اس کا انفرادی مسئلہ ہے. جب انفرادی مسئلے پہ کام ہوگا, عمران خان نے 22-23 سال اس چیز پہ محنت کی ہے, تب اسے پتہ چلا ہے کہ بھائی کیا چیز غلط ہو رہی ہے. تب اسے پتہ چلا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. وہ تو یہ نہیں کہہ رہا کہ یار مجھ سے مدد مانگو, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ وہ بھی خدا سے مخاطب ہے. تو اس کے آگے کا مرحلہ دیکھیں کہ آگے کیا ہے, قرآن میں آگے کیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ قرآن ختم نہیں ہو جاتا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے آگے دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم, کہ ہمیں سیدھی راہ بھی اللہ ہی دکھائے گا, وہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہوگا. جو علم پہ اکڑ جاتا ہے اس پہ غور کریں. جو ہم لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہم فلاں ہیں, ہم فلاں ہیں, کوئی دولت کی بیس پہ کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے, کوئی اپنے عہدے کی بیس پہ کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے, کوئی اپنی عزت کی بیس پہ کہتا ہے کہ مجھے اتنے جانتے ہیں, مجھ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. شہرت کمانا اس دور میں کیا مسئلہ ہے؟ شہرت کمانا تو میرا خیال ہے یوٹیوبرز ہوتے ہیں, میں توہین نہیں کر رہا کسی کی, لیکن اس بات کو مینشن کرنا لازمی ہے کہ آج کل جو سب سے آسان کام ہے اس میں سب سے زیادہ پیسہ ہے. اس کیمرے کو پکڑ کے آپ شروع ہو جائیں ولاگنگ کرنا, اور کچھ بھی نہ کریں, آدھا گھنٹہ اس موبائل کو دے دیں تو مہینے میں میرا خیال ہے 30-40 لاکھ روپے کوئی آفیسر بھی نہیں کما سکتا, جو اتنا آسان سٹیج یہاں پہ ہمیں مہیا کر دیا ہے. لیکن اس کے پیچھے راز ہیں, اس کے پیچھے ایسے راز ہیں کہ جو ابھی میں بات کر رہا ہوں تو مجھے اپنی یقین مانے کہ میرا کوئی گارڈ نہیں ہے, میں اپنے ساتھ باڈی گارڈ لے کے نہیں گھومتا. میں نے آج تک اپنے پاس اسلحہ نہیں رکھا, مجھے اسلحے سے نفرت ہے, کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں, کہ میرا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ میں اس چیز کو اپنے ہاتھوں سے روک سکوں. تو کائنڈلی اس چیز پہ توجہ فرمائیں کہ بچانے والی ذات بھی اللہ کی ہے, کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے, عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے, ترقی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اس بات پہ غور کریں کہ کہیں ہم اس دنیاوی بہکاوے میں آ کے اپنے اصل کو نہ بھول جائیں. پاکستان کا مقصد اس سلوگن کو جگہ جگہ پہ پروموٹ کریں, لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو کمپلیٹ کریں. ابھی یہ اس حکمت عملی کا ٹائم ہے, اس حکمت عملی کو آگے لے کے جائیں, اس حکمت عملی کو پروموٹ کریں کہ یار ہر ایک بندہ انفرادی طور پہ کیسے اس پہ پریکٹس کر سکتا ہے. علماء یہ بات بتائیں کہ قرآن ماشاءاللہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے, الحمدللہ رب العالمین, یہاں سے ہمارے قاری حضرات ماشاءاللہ قاری صاحبان سٹارٹ کرتے ہیں. تو ہمیں یہ پریکٹس دیکھیں کہ الرحمن کیا ہے, الرحیم کیا ہے, قرآن کا لہجہ کیا ہے. قرآن کے لہجے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں محبت ہے یا شر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ختم نبوت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں نا, ہمیں پتہ ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. تو اس بات کو سمجھیں کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خطا ہوگی, ہزاروں خطائیں مجھ میں ہیں. ہر انسان کمزور ہے, ہر مسلمان کمزور ہے, لیکن اشرف المخلوقات ہے. کمزور ہے لیکن اشرف المخلوقات ہے. دجالی فتنے کا سب سے بڑا جو آج ایک پہلو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ تم میں مسئلہ نظر آتا ہے, مجھے اپنے مسئلے نظر نہیں آتے. مجھے اپنا نہیں نظر آتا کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوا ہوں. مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا نظریہ, میں آیا اس موت کے لیے, کل جو آنی ہے میں اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیار ہوں. کیا یہ ایجنڈا اتنا زیادہ تو نہیں پھیل گیا کہ ہماری سب سے زیادہ, یہ میں آپ کو تحقیق کی ہوئی چیزیں بتا رہا ہوں, کہ ہمارا دل سب سے پہلے آپ کے گھروں میں آپ کی عورتوں پہ اٹیک کرے گا. مجھے نہیں پتہ اس کے بعد میری زندگی ہے یا نہیں ہے ان باتوں کے بعد, کیونکہ آپ کو سارے حالات پتہ ہیں, لیکن یہ اللہ کی ذات ہے جو انشاءاللہ جب تک یہ زندگی لکھی ہوئی, جب تک نصیب ہوا, تو انشاءاللہ زندہ رہیں گے بھی, اور یہ بات انشاءاللہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے اگر اللہ نے توفیق دی. اب یہ دیکھیں کہ اس کو ہم نے وائنڈ اپ ایسے کرنا ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں, سیاست کا جو ٹائم ابھی جو ایک عروج, جو ایک دعووں کا ایک زور چل رہا ہے, نعروں کا زور چل رہا ہے, تو ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ شر نہ ہو. امن کے ساتھ اپنا جا کے ووٹ کاسٹ کریں, اپنا ووٹ جس کو دل کرتا ہے ڈالیں,
جو آپ کا دل کہتا ہے ڈالیں. کسی کو نہیں کہوں گا کہ فلاں کو ووٹ ڈالیں، فلاں کو ووٹ ڈالیں، لیکن یہ چیز ضرور دیکھیں، یہ چیز ضرور دیکھیں کہ جس نمائندہ کو آپ ووٹ ڈال رہے ہیں، آیا آپ کی اس سے ایکسپیکٹیشنز وہ تو نہیں ہیں جو خدا سے ہونی چاہیے. جو اللہ نے کام کرنا ہے وہ کسی نمائندے سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا. ہر ایک بندے کو اللہ اس کی توفیق اور اس کی استطاعت کے مطابق دیتا ہے اور دے کے آزماتا ہے. اس کے ساتھ اجازت دیں مجھے اور ناصر بھائی کو. جزاک اللہ، بڑی مہربانی، شکریہ.